اس کے بعد سورہ تحریم ہے. دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ کریمہ کیوں اتری؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے ہیں آپ جاتے تو انہوں نے ایک شہد کا بڑا سا مٹکا رکھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پانی میں گھول کر پلایا کرتی تھی. تو جب تک بناتی پلاتی کافی دیر ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے. اب دوسری بیویاں دیکھتی کہ بھئی ان کے ہاں بہت زیادہ ٹھہر رہے ہیں، کیا بات ہے. اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، یہ دونوں نگاہ میں رکھتے تھے کہ یہ وہاں زیادہ کیوں ٹھہرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان دونوں نے ایک پلان تیار کیا کہ دیکھو تم میں سے کسی کے پاس آئیں تو تم کہنا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ہوتی ہے ایک گوند جیسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر بدبو بہت ہوتی ہے، آدمی کھا لے تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی ہے؟ بولے نہیں تو نہیں، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا شریف تو اصلاً میں نے شہد پیا ہے ان دا فلانتن، فلاں کے پاس، یعنی زینب بنت جہش کے پاس میں نے شہد پی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس بات کی خبر حضرت عائشہ کو مت دینا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی سے بہت ناپسند کرتے تھے. جی، حضرت عائشہ جب غصے میں آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا. جی، اور جانتے ہیں جب خوش رہتی تھی تو کیا بولتی تھی؟ لا ورب محمد، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. اور جب ناراض ہوتی تھی کیا بیچ میں آپ کا نام ہٹا دیتے، لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. بالکل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے مجھ سے ناراض ہیں. جی، جب خوش ہوتی تو کیا بولتی تھی؟ لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم. اور جب ناراض ہوتی تھی تو آپ کا نام نہیں لیتی تھی، کیا کہتی تھی؟ لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. ایسا نہیں بولتے ایسا. تو حضرت عائشہ کا ناراض ہونا آپ کو پسند نہیں تھا. کہا کہ دیکھو اس بات کی خبر عائشہ کو مت دینا، لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر دے دی کہ وہ وہاں شہد پیتے تھے جا کر کے زینب بنت جہش کے ہاں. جی، اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹا دونوں کو، توبہ کرو بولو، اس لیے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرے نبی کو ذہنی تکلیف ہوئی ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو ذہنی تکلیف ہوئی ہے، لہذا اس ذہنی تکلیف میں میرے نبی کو مبتلا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ سے توبہ کرو، فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے. دو ڈانٹ پڑی ان کو دونوں کو، یعنی نبی کو تکلیف پہنچانا، آپ کو اذیت دینا، ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، لہذا دونوں کو ڈانٹا گیا. اور بقیہ ڈانٹا تمام بیویوں کو گیا. عسیٰ ربہ ان طلقکن، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سب کو طلاق دے دے. ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اور اللہ تبارک و تعالی تم سب سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے. دیکھو سب کو طلاق دینے کی بات آ گئی تھی. اور وہ عورتیں کیسی ہوتی؟ مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات وابکارا. اچھا دیکھو، مسلمات کے بعد اور نہیں ہے، واو، مومنات کے بعد اور نہیں ہے، یہاں تک سائحات تک، بلکہ سیبات تک واو نہیں ہے، لیکن سیبات کے اور ابکار کے بیچ میں واو لایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر بہت ساری صفتیں ایک میں جمع ہو سکتی ہیں تو بیچ میں واو نہیں لایا جاتا. اور اگر صفتیں ایسی متضاد ہوں کہ ایک جمع نہیں ہو سکتی ایک جگہ، جیسے لڑکی کنواری بھی ہو اور شوہر دیدہ بھی ہو، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، لہذا
सय्यिबात और अबकारा के दरमियान वाव लाया गया, लेकिन मुस्लिमा होना, मोमिना होना, कानिता होना, ताइबा होना, आबिदा होना, साया होना, ये एक औरत में जमा हो सकती है। लिहाजा ये सारी सिफात एक औरत में जमा हो सकती है, एक जगह जमा हो सकती है, ततवाफक, लिहाजा यह वाव नहीं लाया गया। लेकिन सय्यिबात व अबकारा, शौहर दीदा भी हो और कुंवारी भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा ये दोनों चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती थी, लिहाजा इनके बीच में वाव लाया गया, सय्यिबात व अबकारा। अच्छा, अजीब बात तो ये है कि सय्यिबात व अबकारा में पहले सय्यिबात लाया गया, फिर बाद में अबकारा लाया गया, जबकि एक ही औरत आपकी जी बाकिरा है। कौन? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुंवारी यही है जिनसे आपने शादी की। बकिया इससे पहले जितनी औरतों से आपने शादी फरमाई हजरत आयशा के अलावा, सारी की सारी शौहर दीदा हैं जी, सबकी सब सय्यबा है। ये नहीं देखते, ये नहीं देखते कि एक ही लड़की से आपने शादी फरमाई है जो कुंवारी है, और सबसे पहली आपकी शादी हुई तो उम्र में काफी फर्क है दोनों में, हजरत खदीजतुल कुबरा में और आप में। इस पर कोई बोलने वाला नहीं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं। बस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर के और आपकी शादी को लेकर के इतना वावेला मचाया जा रहा है, जबकि इस्लाम में या किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर खुद उनकी किताबों में मौजूद है कि भाई राम की उम्र कितनी थी, इसी तरीके से जो है सीता जी की उम्र क्या थी, सब उसमें मालूम। बहुत कम उम्र थे ये लोग, कम उम्र में इनकी शादी हुई। तो अकलन भी यही है कि मेंटली और फिजिकली फिट हो, शादी के लिए कोई उम्र नहीं होती जी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक तालीम दी है कि तुम अपने आप को और अहलो अयाल को नार से बचाओ, नार से, आग से। नार कह देना ही काफी था, नार कह देना ही काफी था कि आग है वो। इसकी शनाअत को और इसकी शिद्दत को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी दो सिफतों को जिक्र किया कि ये आग है, काफी था, लेकिन कहा जा रहा है इसके ईंधन इंसान और पत्थर है जी, ये बहुत खतरनाक वस्फ है। अच्छा, दूसरे अलैहा, इस आग के ऊपर मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, बड़े सख्त फरिश्ते हैं यहाँ पर, बहुत सख्त हैं वो, तबीयत के बड़े सख्त हैं, बड़े ताकतवर हैं। और ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। तो इससे जहन्नम की शिद्दत का बताना मकसूद है, जहन्नम कितनी शदीद है। उसके बाद 4 औरतों का तस्करा किया गया है। 4 औरतें हैं। 2 औरतें ऐसी हैं जिनका माहौल ईमानी है, माहौल ईमानी, लेकिन फिर भी वो काफिरा है। देखो, आजमाया गया। हजरत लूत की बीवी है और हजरत नूह की बीवी है, ये दोनों बीवियां हैं। और किस घर में है? नबी के घर में है, जहां पूरा माहौल ईमानी है, लेकिन फिर भी काफिरा है। ईमान पर कायम नहीं रही दोनों, ईमान के माहौल में रह करके ईमान पर कायम नहीं रही। देखिए ऐसा है। और 2 औरतें ऐसी हैं, एक को माहौल मिला पूरा काफिराना है, ईमानी माहौल नहीं है, माहौल काफिर है। फिरऔन की बीवी आसिया बिन्त मुज़ाहिम है। देखिए, पूरा का पूरा माहौल काफिराना है, शौहर काफिर है, वजीर काफिर है, पूरे आयान ममलकत काफिर है, सबके सब काफिर है। इनको ईमानी माहौल मिला ही नहीं, लेकिन इन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की। 2 बीवियों को, 2 औरतों को ईमानी माहौल मिला, वो ईमान बरकरार नहीं रख सकी। और 2 औरतें ऐसी हैं जिनमें एक आसिया बिन्त मुज़ाहिम है, उनको ईमानी माहौल नहीं मिला, मगर उन्होंने अपना ईमान बरकरार रखा। और एक औरत है हजरत मरियम, ये कुंवारी हैं जी। इनके बारे में कहा गया कि सबसे सख्त हालात के अंदर तो हजरत आसिया हैं, और सबसे अजीम, सबसे सख्त फितने में, फितने के माहौल में हजरत मरियम है। इनके लिए नजर मानी गई थी कि ये बैतुल मक़दिस की खिदमत करेंगी। तमन्ना ये थी कि लड़का होगा, लेकिन लड़की हो गई, लिहाजा नजर के मुताबिक इनको बैतुल मक़दिस के लिए वक्फ कर दिया गया। जाहिर है कि एक लड़की तन्हा मेहराब के अंदर रह रही है, फितना नहीं है, फितना नहीं है, ये बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ा फितना है। लेकिन इस बहुत बड़े फितने में, फितने के माहौल में रहते हुए भी उस लड़की ने अपनी ईमान की हिफाजत की जी। लिहाजा कल कयामत के दिन कोई नहीं कह सकता कि मुझे ईमानी माहौल नहीं मिला था जी, घर का माहौल अच्छा नहीं था, कोई लड़की नहीं कह सकती, कोई लड़का नहीं कह सकता। इसलिए कि बता दिया गया कि ईमानी माहौल 2 औरतों को मिला, लेकिन ईमान नहीं लाई। और
ایک عورت کو پورا کافرانہ ماحول ملا، وہاں ایمانی ماحول تھا ہی نہیں، لیکن اس نے اپنی ایمان کی حفاظت کی. اور کوئی کہے، لڑکی کہے کہ میں فتنے میں مبتلا ہو گئی اس لیے کہ فتنے کا زمانہ تھا، نہیں، فتنے کے اندر یہ عورت فتنے کے ماحول میں تھی. کون؟ حضرت مریم. لیکن اس کے باوجود وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی. تو جتنے بھی عذر لنگ ہو سکتے تھے، آزار ہو سکتے تھے، قیامت کے دن جو بھی لڑکی یا لڑکا عذر کرے گا، ان کے سامنے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. ایمانی ماحول ملا تھا ان کو؟ کوئی ایمانی ماحول نہیں ملا تھا ان کو. دیکھو فتنے میں مبتلا تھے وغیرہ وغیرہ. آخر میں دعا بڑی پیاری ہے، آسیہ بنت مزاحم کی، فرعون کی بیوی کی. دعا کر رہی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو دھوپ میں لٹا کر کے ان کے ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھوک دی گئی تھی کہ اپنا ایمان چھوڑ دو. وہ دعا کر رہی ہیں اسی حالت میں مرنے سے پہلے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب میرے لیے بنا، بنوانا نہیں کہہ رہی ہیں، تو بنا، جی تو خود بنا میرے لیے گھر. کیا؟ بیتن، گھر. کہاں؟ عندکا، تیرے پاس. عندکا کو پہلے لایا گیا، پڑوس کو، بعد میں گھر لایا گیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پڑوس کا ذکر پہلے ہے، تیرے پاس، اور گھر کا ذکر بعد میں ہے. تو الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے آدمی کو پڑوسی دیکھنا چاہیے. اس وجہ سے عندکا پہلے لایا گیا، بیتن بعد میں. اور اللہ کا پڑوس چاہ رہی ہیں، اور دوسرے دعا کر رہی ہیں تو وہ گھر بنا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے. وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے یہ محل پسند نہیں ہے، یہ شوہر مجھے پسند نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کا عمل مجھے پسند نہیں ہے. اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب ظالم لوگ ہیں، ان سب سے میں نجات چاہتی ہوں، میرے رب ان سب سے مجھے نجات دے دے. یہ کتنی پیاری دعا ہے، دیکھیے حضرت آسیہ بنت مزاحم کی. اور پھر حضرت مریم کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اتنے خراب ماحول کے اندر بھی اپنی عصمت کی حفاظت کی اور ایمان کو برقرار رکھا. یہ ہمارے لیے بہت بڑے اسوہ ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام نمونوں کے اوپر، جو نمونے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے رکھے، اسوہ جو رکھے، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.